السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک غزل کی تشریح لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ جی، آج ہم مرزا غالب کی ایک بہت مشہور غزل پڑھیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت اشعار پر مشتمل ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جی، اس میں شاعر اس شعر کا جو مرکزی خیال پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے لیے دنیا کی حیثیت بچوں کے کھیل سے زیادہ نہیں ہے۔ اب ہم اگر اس کی تشریح کی بات کریں تو مرزا غالب اس میں دنیا کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ دنیا بچوں کا ایک کھیل یا کھلونا ہے۔ ظاہر ہے کھیل تماشے کی حیثیت تو وقتی اور عارضی ہوتی ہے، اور اس میں دلچسپی بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، کہ تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے صرف بچوں کا ایک کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ اس کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے جو واقعات اور حادثات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ کسی کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ نقطہ دراصل قرآن مجید کا پیش کردہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بلا شبہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی عارضی اور ناپائیدار ہے، اور یہاں پر جو بھی واقعات پیش آتے ہیں اگر ان کا مشاہدہ کیا جائے تو انسان ان پر حیرت کا اظہار کرتا ہے، کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کبھی غم زدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں وقتی ہیں اور کبھی نہ کبھی یہ ختم ہو جائیں گی۔ شیکسپیئر نے دنیا کو ایک سٹیج قرار دیا ہے جس پر ہر انسان اپنے حصے کا کردار ادا کرتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مرزا غالب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی حیثیت جو ہے وہ میرے لیے بچوں کے کھلونوں جیسی ہے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جی، اب اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کھیل ہے اور رنگے سلیماں میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگے سلیماں میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اس میں مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شاعر نے اس شعر میں دو تلمیحات بیان کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی بادشاہت عنایت فرمائی تھی۔ چرند پرند جانور حشرات الارض وغیرہ آپ کے زیر نگی تھے، ہوائیں آپ کے تابع تھی، یعنی آپ کی مرضی سے چلتی تھی۔ آپ کا عظیم الشان تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کوڑ زدہ مریضوں کو بھی شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، اور آپ کو عیسیٰ روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو مرزا غالب نے ان دونوں تلمیحات کو علامتی طور پر استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے سامنے یہ شاہانہ شان و شوکت اور عظیم الشان معجزے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں ایسی باتوں سے بے نیاز ہوں، میری قناعت، خودداری اور انا ان کمالات کو ہیچ سمجھتی ہے۔ گویا اس دنیا کی بڑی سے بڑی بات بھی غالب کے نزدیک بے حیثیت ہے، محض ایک کھیل تماشا ہے، فریب نظر ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی حقیقت پوشیدہ کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ مرزا غالب کے اس دنیا کی زندگی کو بالکل ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی سے بڑی بات بھی مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ جی، اس کے بعد تیسرا شعر ہے اس غزل کا: ہوتا ہے نہال گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پر دریا میرے آگے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ صحرا اور دریا کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے دراصل انسان کی عظمت و برتری کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری عظمت کے سامنے صحرا، پہاڑ، دریا، سمندر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ چیزیں بھی میرے سامنے حقیر ہیں۔ جب میں جنون کے عالم میں بیابان میں سیر و گردش کرتے ہوئے گرد اڑاتا ہوں تو پورا بیابان اس گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے،
اور دریا کو تو میرا اتنا احترام ہے کہ وہ بیچارہ میرے آگے اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی ویسے بھی قدرتی طور پر نشیب کی طرف بہتا ہے، نیچے کی طرف بہتا ہے، تو اس بات کو شاعر نے دریا کی عاجزی سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی عظمت انسان کے حوالے سے کچھ ایسا ہی تصور پیش کیا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ مطلب یہ کہ صحرا و دریا اگرچہ بے پناہ وسعتوں کی علامت ہے، مگر انسان کی ذات اور عظمت ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انسان کو ذہنی اور روحانی صلاحیتوں اور قوتوں کی بنا پر صحراؤں اور دریاؤں جیسی وسیع اور عظیم الشان چیزوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہی نظریہ پیش کیا گیا ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریا بھی اپنی روانی اور طغیانی کے باوجود میری آنکھوں سے بہنے والے سیلاب کا سامنا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جی، اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کے استعمال سے شعر کا لطف دوبالا ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ اس میں شاعر مرکزی خیال یہ پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے جدائی کا حال زار نہ پوچھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا میرے سامنے کیا حال ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو مجھ سے یہ مت پوچھ کہ تیری جدائی میں میری کیا حالت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جدائی کے لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ اور صبر آزما ہوتے ہیں۔ میں پریشان حال اور غمزدہ رہتا ہوں اور ہر وقت تمہارے دھیان میں کڑتا رہتا ہوں۔ یہ تو میری جدائی کی کیفیت ہے، بلکہ تو یہ دیکھ میرے آگے یعنی میرے سامنے تیرا کیا رنگ ہے اور کیا طرز عمل ہے۔ یعنی جب تو میرے سامنے مجھ سے اس قدر بدسلوکی روا رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں تیرے سامنے ہونے کے باوجود تیری موجودگی میں بھی اس قدر رنجیدہ ہوں، تو خود سمجھ لے کہ تیری جدائی میں میرا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اپنے طرز عمل پر بھی غور کر۔ یعنی شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ محبوب کے سامنے جو ہے وہ محبوب کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی میری جدائی کا غم جو ہے وہ قائم ہے اور میری جدائی کا غم کم نہیں ہوا۔ جی، اس کے بعد اگلا شعر ہے، امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اس شعر میں شاعر مرکزی خیال یہ پیش کرتے ہیں کہ ایمان و کفر کی باطنی کشمکش میں مبتلا رہتا ہوں۔ اس شعر میں مرزا غالب انسانی فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں خیر و شر کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہوں۔ کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کروں، اور کبھی کلیسا یعنی گرجا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی کبھی کفر مجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور کبھی ایمان کی روشنی مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ گویا میرے وجود میں رحمانی اور شیطانی قوتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے سامنے دونوں راہیں کشادہ کر دی گئیں۔ ایک طرف اس کی ہدایت کا سامان کرتے ہوئے اس کے اندر خیر کا جذبہ پیدا کر دیا گیا، اور دوسری طرف شیطان کو پیدا کر دیا گیا جو انسان کو شر کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ گویا انسان کی ذات میں خیر و شر کی دونوں قوتیں رکھ دی گئی ہیں۔ کبھی اس کا جھکاؤ خیر کی طرف ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شر کے راستے پر چلتا ہے۔ ایک طرف جذبہ ایمان انسان کو گمراہی سے روکتا ہے تو دوسری طرف کفر کی رنگینیاں اسے دعوت نظارہ دیتے ہوئے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو شاعر اس میں اپنے ضمیر کی خلش اور اپنے ضمیر کی کشمکش کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کیسے ان کا ضمیر ان کو ایک خلش میں مبتلا رکھتا ہے۔ جی، اب اگلا شعر ہے، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ اس میں شاعر مرکزی خیال یہ پیش کرتے ہیں کہ غالب تو میرا ہمدم ہم راز اور ساتھی ہے، اسے میرے سامنے برا کیوں کہتے ہو۔ یہ مقطع کا شعر ہے جس میں شعر کو ایک تیسرے شخص سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ غالب میرا ہم پیشہ ہے، یعنی ہم دونوں کا پیشہ اور شغل ایک ہے، اور ظاہر ہے ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے آپس میں گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اور پھر غالب میرا ہم نوالا و ہم پیالہ ہے، یعنی ہم دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے یا ہم دونوں ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس کے علاوہ غالب میرا ہمراز، ہمدم اور قریبی ساتھی اور دوست ہے، اور اس سے میری دوستی بہت مضبوط ہے۔ تو اے لوگو، تم میرے سامنے اور میرے روبرو غالب کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ میں یہ بات قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ میں غالب کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ ہم غالب کو خوب جانتے ہیں، وہ اس قسم کا انسان نہیں ہے جیسا کہ آپ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اس میں ایک اس طرح سے بھی تشریح کی جا سکتی ہے کہ محبوب غالب کو نہیں پہچانتا، اس لیے ان کے سامنے غالب کو برا بھلا کہا۔ اس پر غالب کہتے ہیں کہ وہ تو میرا ہمدم، ہمراز اور ساتھی ہے۔ اس قدر خوبیوں پر اگر تم اسے اچھا نہیں کہتے تو برا بھی کیوں کہتے ہو؟ گویا بے سبب عتاب کا شکوہ کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں غالب نے اپنے افکار و نظریات اور اپنی شخصیت کی پاسبانی کی ہے۔ اچھا کا لفظ تقیہ کلام کے طور پر استعمال ہوا ہے، نیز اچھا برے کی ضد بھی ہے، اور یہاں تنبیہ کے لیے ہے۔ ہم پیشہ، ہم مشرب اور ہم راز عمدہ تراکیب ہیں۔ مرزا غالب ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اور ان اشعار سے شاعر اپنی شخصیت کی پاسبانی اور ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح سمجھ آ رہی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔